الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پر پڑھیں. اللهم صل. جہاں اللہ رب العزت کا نام آئے تو جل جلالہ کہنا چاہیے، اور نبی اکرم شفیع المذنبین امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس میں دوسرا مقصد نہیں ہے. ہم زندگی لوگوں کے لیے گزارتے ہیں، ہم زندگیاں لوگوں کے لیے گزارتے ہیں کہ کون خفا ہے اور کون خوش ہے. زندگی ایسی گزارنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے جو دن کی معاملات ہیں اس میں اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. تو کامل زندگی تب ملتی ہے انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے. زندگی ایک چانس کا نام ہے. دیکھیں، جانوروں کے پاس بھی زندگی ہے، انسانوں کے پاس بھی زندگی ہے. ان باتوں میں فرق یہ ہے، دو فرق ہے. انسان کے پاس زندگی وہ کسی مقصد کے تحت ہے، اور جانور کے پاس زندگی عبث ہے. عبث کسے کہتے ہیں؟ فضول ہے. لیکن ایسے فضول نہیں ہے، وہ بھی کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئے ہیں، ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. قرآن شریف میں آیت ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ زمین سے اوپر اور آسمان کے نیچے جتنی چیزیں ہیں ہمارے مسخر کر دیے گئی. عید کے دن دیکھیں کتنی زیادہ گائیں ذبح ہوتی ہیں. کس کے لیے ذبح ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے ذبح ہوتی ہے. بکرے کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے ذبح ہوتے ہیں. دمبے، مرغیاں، اسی طرح ہر چیز کو دیکھا جائے وہ ہمارے لیے ذبح ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم گوشت کو کھاتے ہیں. لیکن ابھی جو جانور حرام ہے، گھوڑا ہو گیا، خچر ہو گیا، اسی طرح اور جو جانور ہو، یہ ہماری خدمت کے لیے، ہماری سواریوں کے لیے. تو کچھ چیز اس دنیا میں عبث پیدا نہیں ہوئی، لیکن مقاصد جو ہوتے ہیں عبث ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھیں. ہمارے مقصد جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، دوسرا مقصد نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اس پر چلنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے، دوسرا ہمارا مقصد نہیں ہے. اب انسان فحش کاموں میں مبتلا ہو گئے، انسان لیانیوں میں مبتلا ہو گئے، انسان عریانی جیسے فحش اور اس کاموں میں مبتلا ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی صحبت صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ صحبت صحیح نہیں ہے. جب صحبت ٹھیک ہوگی تو اس کے تمام زندگی کے معاملات اور معمولات ٹھیک ہوں گے. صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے صحیح کہلائے جاؤ گے. بروں کے ساتھ بیٹھو گے برے کہلائے جاؤ گے. اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے اللہ والا کہلائے جاؤ گے. غلط لوگوں کے پاس بیٹھو گے کیا کہیں گے؟ یہ تو غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. رشتوں کی بات آ جائے، کوئی آپ کے گھر سے شادی کرنا چاہے یا آپ کسی کے گھر سے شادی کرنا چاہے، کیا بولیں گے؟ سب سے پہلے لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کے گھر والوں کی مجلس چیک کرو، یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. بھلا انسان خود ٹھیک ہو لیکن غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے تو ادھر کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور اگر ٹھیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح بندہ ہے. تو صحیح محفل کی اتنی برکات اور انوارات ہیں. ایک بندہ صحیح دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں. جو اللہ والوں کے ساتھ گھومتا ہو اٹھتا بیٹھتا ہو اس کی زندگی میں کتنے انوارات اور اثرات ہوں گے. آج اپنی صحبتوں کو دیکھو. عطر والوں کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، اور اگر کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے کوئلے کا کام نہ بھی کرو تو کپڑے لازم گندے ہوں گے. سفید جامہ ہو یا جون سا کلر ہو داغ اس پر لازم آئے. میرے بھائیوں، یہ زندگی ہمیں چانس کے طور پر دی گئی ہے. یہ چانس ہے، بونس ہے. ہم خود دیکھیں کہ یہ کیسے گزر رہی ہے. حدیث شریف میں ذکر کرنے والے کی مراد زندہ کی سی ہے اور نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے. جو ذکر کرتے ہیں ان کے ان انسانوں میں مثال زندہ کی ہے، اور جو نہیں کرتے وہ مردہ ہیں. ایسے مردہ نہیں کہ جو قبر میں لیٹے ہوں، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ان کی سوچوں پر پٹیاں آ جاتی ہیں، ان کے مسجد کی طرف جانے کا رجحان نہیں پیدا ہوتا، ان کا نیک کام کرنے کے لیے دل اجاگر نہیں ہوتا، ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اب ایک بندہ غلط کام کرے آخر اس کا دل اکتا سا جاتا ہے. یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میرا کام تو یہ نہیں تھا جو میں کر رہا ہوں. لیکن انسان کو غافل کیا چیز کرتی ہے؟ نفس. ہم ذکر اس مقصد سے کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہم ذکر اس مقصد سے کرتے ہیں کہ ہماری بیماریاں دور ہو جائیں. اگر ہم اس مقصد سے کریں گے، بالکل بیماریوں کے لیے بھی کرو، ہر چیز کے لیے کرو. اگر اس مقصد سے کرو کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں با خدا ایک بیماری ہمارے پاس نہیں آئے گی، ایک مسئلہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. ہم بہت بے وفا ہیں، ہم بہت بے وفا ہیں. مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی، میرے پیپر ہے، مجھے کوئی وظیفہ دو. میں نے اس کو صلاۃ حاجت کے نوافل بتا دیے اپنے طرز پہ جو اللہ نے مجھ پر کھولے. میں نے کہا یہ ایسے ایسے کرو، یہ دعا پڑھو. کہتا ٹھیک ہے. 7 دن بعد اس کی مجھے کال آئی، 6-7 دن بعد مجھے کہتا ہے میں فرض نماز جلدی پڑھتا ہوں لیکن جب نفل کا ٹائم آ جائے تو میں خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں. ابھی نفل جو ہیں وہ عبادت ہے، کون سی عبادت ہے، لیکن فریضہ جو ہے مسلمان صحیح ادا نہیں کر رہا، لیکن اپنے مطلب اور اپنے مقصد اور اپنے امتحان پاس ہونے کی خاطر وہ نوافل کو خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے لیکن فریضہ کو وہ ادا نہیں کر رہا صحیح طریقے سے. تو ہم کتنے بے وفا ہیں. ہم ذکر اس مقصد سے کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہم ذکر اس مقصد سے کرتے ہیں ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں. میری بات یاد رکھنا، جو شخص اخلاص سے ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کی ذہن کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے.
بشرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص نظر نہیں آتا، اخلاص کا تعلق دل سے ہے، اخلاص کا تعلق نیت سے ہے۔ جب نیت ٹھیک ہوگی، اخلاص ٹھیک ہوگا، آپ کے راستے خود بخود ہموار ہوتے رہیں گے۔ شیخ مریدوں سے امتحان لیتا ہے، ایسے ایسے انداز میں امتحان لیتا ہے کہ مرید کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک شیخ ہوتے ہیں، ان کے خلفاء ہوتے ہیں۔ دیکھیں خلافتیں دو قسموں پر ہوتی ہیں۔ ایک اس مقصد سے خلافت دی جاتی ہے کہ اس کو میں خلافت دیتا ہوں اور یہ اس نسبت کی لاج رکھے گناہ سے بچ جائے، اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اس کے نیک کاموں کی طرف رجحان پیدا ہو جائے۔ اور ایک خلافت اس وقت دی جاتی ہے جب بندہ کامل بن جائے۔ ہر شیخ کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ کوئی شیخ کسی کو جلدی خلافت دیتا ہے، کوئی کسی کو لیٹ دیتا ہے خلافت۔ تو اس میں اعتراض کی بات نہیں ہوتی۔ جو جلدی دیتا ہے اس کے فیض بہت تیز ہوتا ہے، اس کے فیض میں بہت زیادہ پر اثر اور طاقتور ہوتا ہے۔ اور جو لیٹ دیتا ہے اس کا فیض بھی تیز ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی نگاہ کے نیچے رکھ کر مرید کو بناتا ہے۔ اس میں دو قسمیں ہیں خلافت کی۔ ایک خلافت میں نے کتاب میں پڑھا تھا خواجہ مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ خلافت جو ہے دو قسموں پر ہے۔ ایک بنا کر یعنی تربیت میں رکھ کر بار 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 اس کو دیتے، ایک علماء کو ڈائریکٹ ہمارے حضرت خلافت دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عالم جو ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ بنے ہوتے ہیں، بس ان کا کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے۔ کیا؟ ان کا کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک شیخ تھے، ان کے خلفاء تھے اور مرید تھے۔ انہوں نے کچھ مرغیاں لائی، اپنے مریدوں کو دی، یہ ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرو کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ خلفاء کو بھی دے دی، چھریاں بھی دے دی۔ اب خلفاء اور مریدین چلے گئے جنگل کی طرف۔ اب مرید کسی نے درخت کے نیچے مرغی کاٹ لی، کسی نے اپنے گھر میں جا کر ایسی جگہ پہ مرغی کاٹ لی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب دو تین خلفاء تھے اس حضرت کے، وہ آ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کا حکم پورا نہیں کر سکے۔ کیسے حکم؟ آپ لوگوں کی تو مرغیاں صحیح ہیں، یہ کیوں نہیں حلال کی، کیوں نہیں ذبح کی؟ کہ آپ نے ایک تاکید کی تھی کہ ایسی جگہ پر ذبح کرو کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ایسی جگہ ہی نہیں تھی کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، لیکن جس کے دل میں یہ بات اتری ہوئی تھی اس نے ذبح نہیں کی۔ جن کے دلوں میں یہ بات نہیں اتری تھی انہوں نے ذبح کر لی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگوں کا کہہ رہے ہیں، لیکن شیخ کے امتحان ایسے تھا کہ ان کو میں آزماتا ہوں کہ یہ کیسے تربیت پا رہے ہیں۔ تو تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے قدم رکھیں، لوگوں کو ہمارا شیخ یاد آ جائے۔ ہم گفتگو کریں، لوگوں کو ہمارا شیخ یاد آ جائے۔ ہم لباس ایسا پہنیں کہ لوگوں کو ہمارا شیخ یاد آ جائے۔ تو تب ہی زندگی، جب بندہ فنا فی شیخ میں جاتا ہے نا، اسے تب ہی مراتب حاصل ہوتے ہیں، مرتبے حاصل ہوتے ہیں۔ تصوف میں 3 منزلیں ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے عشق میں اتنے فنا ہو گئے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ جملہ بغور سنیں: فنا اتنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں۔ وہ تو حال میں مست تھے، وہ تو سیکنڈوں میں دیدار کرتے تھے، وہ تو فنا فی الرسول میں تھے۔ کیا فرمایا؟ فنا اتنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں کہ مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ جملہ بہت وزنی جملہ، کہ مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو انسان جب کیفیات میں آتا ہے تو کیفیات میں شیطان اس پر وار کرتا ہے۔ آج تصوف پہ گفتگو کرتے ہیں، شیطان اس پہ وار کرتا ہے۔ کیسی وار کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے تم تو بیمار ہو گئے،
تم تو ذکر کرتے کرتے بیمار ہو گئے، مجبور ہو گئے، کبھی مالی تنگی آ جاتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی انسان پہ بوجھ آ جاتا ہے، تو اس ٹائم ایک مرحلہ آتا ہے، خود کو انسان بہت مشکل سے، سالک بہت مشکل سے گزارتا ہے ان چیزوں سے۔ اس سے آگے ایک مرحلہ آتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے امام گزرے ہیں، وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس ٹائم ایک مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں اپنے شیخ کے خلاف اکسانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے۔ کبھی اس کے گناہ تم پر ظاہر کرے گا، کبھی تمہارے دل میں وسوسے لائے گا اس کے خلاف، کبھی تمہارے خیالات اس کے خلاف آئیں گے، کبھی کیا آئے گا، کبھی کیا آئے گا۔ اگر تم نے اس منزل کو بخوبی طریقے سے اور شیطان کے وساوس کو اگنور کرتے کرتے گزار لیا تو آپ کمال نسبت تک پہنچ جاؤ گے۔ میں آپ کو 2 جملے کہتا ہوں، 2 جملے، زیادہ نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ ہماری ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اصل زندگی ہماری ہے۔ جو اوروں کی زندگی ہے، جو تبلیغ سے دور ہے، جو تصوف سے دور ہے، جو مدارس سے دور ہے، جو نیک لوگوں سے دور ہے، ان کی نہیں ہے۔ اب ان کی اصل زندگی کیسے بنائی جائے گی؟ آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے بنائی جائے گی۔ دیکھیں، جب انسان دردوں کو سمجھنے والا بن جاتا ہے نا، تکالیف کو سمجھنے والا بن جاتا ہے نا، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب تک درد کو نہیں سمجھا جائے گا تو کامیاب نہیں ہوگی۔ ابھی میرے ہاتھ پہ چوٹ آ گئی تو اس درد کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میرے اوپر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری تکلیف شروع ہو گئی، میری لوگ عیادت کرنے آئیں گے، میرے لوگ فروٹس لے کر آئیں گے، مجھے ہدیہ دیں گے، لیکن میرے تکلیف کو کم نہیں کر سکیں گے۔ تکلیف آپ خود گزارو گے۔ تو سالک پر امتحان آتا ہے، وہ سالک خود ہی گزارتا ہے۔ تو جس دن ہم امتحان کو کور کرنے والے بنیں گے، دوسرے کے دردوں کو سہنے والے بنیں گے، سمجھنے والے بنیں گے، تب ہم کامل ہو جائیں گے۔ اس میں دوسری بات، جب سالک عروج پر جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے اپنے دوست، اپنے شاگرد، اپنے مرید مخالف ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کل کیا تھا، آج کیا بن گیا، پرسوں کیا تھا، آج کیا بن گیا، پرسوں تو یہ فلاں کام کرتا تھا، آج کیا کر رہا ہے، پرسوں تو یہ کالج پڑھاتا تھا، آج کیا کر رہا ہے، پرسوں تو لڑکیوں کے ساتھ ایسے آج کیا کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ ہماری یونیورسٹی میں، پشاور یونیورسٹی میں میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، میں جب ان کو ذکر دے دیتا ہوں کچھ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کاؤنٹر پکڑا ہوتا ہے، ہم نگاہ نیچے رکھتے ہیں، ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں کہ تم کل کیا کر رہے تھے، ہمیں ماضی یاد کرواتے، ہم کیا کریں۔ میں نے کہا اگر کوئی بھی تمہیں ماضی یاد کرائے تو یہ سوچنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غرض سے گھر سے باہر نکلے تھے، اسلام لانے سے قبل کس غرض سے باہر نکلے تھے؟ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے قتل کے غرض سے نکلے تھے۔ اور جب گئے، واپس آئے تو کیا اعلان کیا؟ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو کعبہ میں نماز بند کر کے دکھوا دے۔ تو جب خود کو دیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ماضی کسی کا یاد مت کراؤ۔ صحابہ ایمان لانے سے قبل کیا تھے؟ جب ایمان لے یا تو قرآن میں آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو لوگوں کی زندگیوں کو پچھلا حصہ مت دیکھو، جو اس وقت ہے یہ دیکھو کہ اس وقت کیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ماضی یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کے ماضی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مت دیکھو، اللہ نے جس سے کام لینا ہے ویسے بھی لے گا، وہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے۔ جسے اللہ دینا چاہتا ہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس سے لیتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کے تمام پیر اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے تمام علماء اکٹھے ہو جائیں، شیوخ اکٹھے ہو جائیں، جس کو اللہ دینا چاہے اس سے کوئی نہیں لے سکتا، اور جس سے اللہ لینا چاہے ان کو یہ سارے نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے
صحابہ کے ساتھ کیسی زندگی گزاری؟ اصحاب صفہ سب بھوکے تھے، دودھ آ گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خوشی سے مسکرا رہے ہیں کہ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم پرسنل میں بیٹھا ہوں، اب مجھے کہیں گے کہ تم پیو اور میں پیتا ہوں، لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے کائنات کے لیڈروں کو، کائنات کے پیروں کو، کائنات کے روحانی لوگوں کو، سب کو بتا دیا کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، اپنے سے نیچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے شاگردوں کو بلاؤ۔ جب اصحاب صفہ کے صحابہ شاگرد آ گئے تو فرمایا، ابو ہریرہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بس یہ دودھ تو گیا، کہا ان کو پلانا شروع کر دو۔ ایک ایک کو پلایا۔ جب 70 مرید 70 شاگردوں نے پی لیا، اب کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ جب اس نے پی لیا، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے میں پی رہا ہوں، میں نے اتنا پیا میں سیر ہو رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کہا اب دو میں پیتا ہوں۔ کیا؟ جب 70 شاگرد 70 مرید پی چکے، پھر خود پیا، پھر خود نوش کیا اور بتا دیا کہ اپنے سے نیچوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا ہے۔ آج ہم کیسا سلوک کرتے ہیں؟ خود دیکھ لیا جائے۔ آج ہم کیسا رویہ کرتے ہیں؟ خود دیکھ لیا جائے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، جتنی محبت دو گے نسبت اتنی ہی قوی ملے گی، جتنی محبت کرو گے اتنا ہی فیض ملے گا اور مضبوط اور جلدی ملے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں بعض بندہ محنت نہیں کرتا اس کو مل گیا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ محبت اور طالب صادق سے آتا ہے۔ جو طالب صادق سے آ گیا اس کو مل گیا، اور جو طالب صادق سے نہ آیا وہ پھر سوچوں میں گمراہ ہو گیا۔ وہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، محبت کے تقاضے ہیں۔ اویس کرنی نے محبت کی تھی صحابہ کو، وہ صحابی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کہ جاؤ اس سے دعا لو۔ ماں کی خدمت کے ساتھ ساتھ محبت، تو جس نے محبت کی ہے اس نے پا لیا، اور جس نے محبت نہیں کی وہ نہیں پا سکتا۔ اگر کسی راستے پر بندہ جاتا ہے سوچتا ہے میں فلاں دکان سے سودا لوں گا، کیا کروں گا؟ سودا لوں گا۔ وہ سودے لینے کے لیے نکلتا ہے، گرمی نہیں دیکھتا، سردی نہیں دیکھتا، موسم نہیں دیکھتا، وقت نہیں دیکھتا، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن یہاں روح کی حاجت ہے، روح بیمار ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، فضول کاموں میں مبتلا ہے۔ میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے سب سے زیادہ کمزوری اور بے بسی کا عالم کیا ہے؟ ہم اتنے گر چکے ہیں، ہم اتنے گر چکے ہیں، ہم اتنے گر چکے ہیں۔ ہمارے آگے موبائل میں مووی کا سین آ جائے، کوئی ایموشنل سین آ جائے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے دل پر ٹس سے مس نہیں ہوتی، ہم پر کیفیات نہیں آتی، ہماری آنکھیں خشک ہیں، اس کو رونا نہیں آتا۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ دل میں آج پہلے حدیث شریف میں نکتہ بن جاتا ہے نا، ہمارے دل میں دبے بنے ہوں گے، یار اتنے گناہ ہو گئے، اتنے فضول کاموں ہو گئے ہم سے، لوگوں کا دل دکھانا ہم نے کر لیا، لوگوں کو بے عزت ہم نے کر لیا، لوگوں کو اپنے سے نچلا لیول ہم نے دکھا دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ۔ یہ چیز غلط ہے۔ ان چیزوں پہ تمام چیزوں کو کیسے سیکھو گے؟ خانقاہوں سے رجوع کر کے سیکھو گے، خانقاہ آ کر سیکھو گے۔ اپنے اندر کی بیماریاں خانقاہوں میں ختم ہوتی ہیں،
دل کی بیماریاں خانقاہوں میں ختم ہوتی ہیں، ذہن کی بیماریاں خانقاہوں میں ختم ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی مجالس کو پاک کر دو۔ میں آپ کو 2 جملے بتاتا ہوں۔ اگر تنہائی میں گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، تنہائی میں گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، وہ گناہ نہیں کیا تو صحیح چل رہا ہے۔ اگر تنہائی میں گناہ کر لیا اور لوگوں کے سامنے پگڑی میں نے پہن لی اور کپڑے پہن لیے اور خوبصورت پھر رہا ہوں، عطر لگا رہا ہوں، تسبیحیں پکڑ رہا ہوں، تو یہ میرا ظاہری فیصلہ ہے، باطنی کچھ نہیں۔ ہم نے اپنا باطن بنانا ہے۔ ہم 2 ہیں، تیسرا اللہ ہے، ہم 3 ہیں، چوتھا اللہ ہے۔ ہمارے سروردیہ میں ایک مراقبہ آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ والا، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کو اپنے ساتھ سمجھنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو اپنی زندگی کو دیکھو کیسے گزر رہی ہے، پھر آپ خود فیصلہ کرو میں ٹھیک چل رہا ہوں یا غلط چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کا فیض تمام گھر گھر پر پہنچانے والا بنا دے، اور نوجوانوں کو نیک صحبت پر اور نیک راستوں پر لانے والا ہمیں بنا دے۔ یقینی بات کرتا ہوں آپ لوگوں، آج کل جو کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول ہے نا، اسکولوں کا، خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں، بہت عجیب ماحول ہے۔ اس میں آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ جاؤ گے، ان کو دین کی دعوت دو گے، آپ لوگ جاؤ گے، ان کو گناہوں سے بچاؤ گے، لیکن کیا پہلے خود بچو پھر لوگوں کو بچاؤ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دوسری بات، ہمارا مرکزی اجتماع ہے انشاءاللہ ستمبر میں 7، 8، 9 ربیع الاول میں، ہر سال ہوتا ہے۔ اس بار پتہ نہیں 12واں ہے کہ 11واں اجتماع کراچی میں، اس کے لیے جانے کے لیے بھی تیاری کریں، اور اس کا جو فنڈ کی ترتیب مرکز کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، جو ساتھی وظائف کرتے وہ لازم وہ فنڈ دے گا۔ صحیح ہے، اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔